ناظرین گرامی، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک ایسا جزیرہ بھی پایا جاتا ہے جس میں بہنے والے دریا کا پانی کھولتا رہتا ہے؟ اس جزیرے میں پائے جانے والے پودے بہت خوبصورت ہونے کے باوجود زہریلے کیوں ہیں؟ اس حیران کن جزیرے میں ایسا کون سا درخت ہے جس میں سے ہر وقت خون رستا رہتا ہے؟ کیا واقعی یہ وہ جزیرہ ہے جہاں دجال قید ہے؟ آج ہم آپ کو دنیا کے سب سے پراسرار جزیرے سے متعلق اہم معلومات فراہم کریں گے، لہٰذا اس معلوماتی اور قیمتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کی معلومات میں خاطر خواہ اضافہ ہو سکے۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، یہ بات تو آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے، دجال کا نام ہمیشہ برائی کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے۔ یہ وہ کردار ہے جس کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی حدیثوں میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق عالم اسلام کے لیے دجال کا خروج مشکل ترین اور فتنہ انگیز دور ہوگا، کیونکہ دجال شیطانی قوتوں کو مظہر ہونے کے ساتھ ساتھ دنیاوی طاقتوں سے بھی بھرپور ہوگا اور اس کے ذریعے وہ دنیا میں تباہی مسلط کرے گا۔ دجال کے خروج کے حوالے سے بیشتر مقامات کا تذکرہ کیا جاتا ہے، جن میں ڈریگن آئلینڈ اور بحیرہ عرب میں سکوتری جزیرہ قابل ذکر ہے۔ سکوتری یمن میں واقع ایک ایسا جزیرہ ہے جس کو دجال کا جزیرہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس جزیرے کے شمال میں جزیرہ نما عرب پر یمن واقع ہے، تو مغرب میں افریقی ملک صومالیہ ہے، اور جنوب میں بحیرہ ہند اور شمال مغرب میں دنیا کی اہم ترین تجارتی گزرگاہ ہے۔ یہ جزیرہ حقیقت میں افریقہ کا حصہ تھا۔ ماہرین کے مطابق 50 سال پہلے یہ جزیرہ تمام بر اعظموں سے کٹ گیا۔ یہاں کے نباتات، چرند پرند اور دیگر ماحول دنیا کے ہر حصے سے کافی مختلف ہے۔ اس جزیرے میں ایک انوکھا پودا پایا جاتا ہے جس کا نام باٹل ٹری ہے۔ اس کا نچلا حصہ باٹل کی طرح چوڑا ہوتا ہے اور اوپر جاتے جاتے یہ پتلا ہوتا جاتا ہے۔ اس پودے پر لگنے والے پھول اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ ان کو صحرائی گلاب بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہ پودا شدید زہریلا ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان اس کو چھو لے تو اس کے ہاتھ پر گہرے زخم آ سکتے ہیں۔ اس جزیرے پر تقریباً 700 ایسے پودے بھی پائے جاتے ہیں جو دنیا کے کسی اور حصے میں نہیں دیکھے گئے۔ آپ شاید یقین نہ کریں، اس جزیرے کی مٹی کو دنیا کی زرخیز ترین مٹی میں شمار کیا جاتا ہے، جس میں بیج یا پودا اگنے کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ دوستو، اس جزیرے پر ایک خاص قسم کا درخت بھی پایا جاتا ہے جس کو ڈریگن بلڈ ٹری کہا جاتا ہے۔ مقامی لوگ اس کو دم الاخوین کے نام سے جانتے ہیں، جس کا مطلب دو بھائیوں کے خون والا ہے۔ اس درخت کے تنے سے ہر وقت سرخ رنگ کا مواد نکلتا رہتا ہے، جس کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے گویا اس سے خون بہہ رہا ہو۔ اس درخت سے نکلنے والے خون نما گوند کو ماضی میں مختلف کاموں کے لیے مقدس سمجھ کر استعمال کیا جاتا تھا، اور حالیہ دور میں بھی اس کا استعمال کاسمیٹکس اور مختلف ادویات میں کیا جاتا ہے۔ یہودی غرقت کے بعد اس درخت کو بہت زیادہ مقدس اور اہم تصور کر رہے ہیں۔ یہودیوں کا ماننا ہے کہ یہ درخت دجال کی خوراک ہے۔ اس کے علاوہ اس جزیرے سے تھوڑے سے فاصلے پر ایسا دریا پایا جاتا ہے جس کا پانی ہر وقت کھولتا رہتا ہے۔ جب ماہرین نے اس دریا پہ تحقیق کی تو حیران رہ گئے، کیونکہ اس دریا کا پانی 200 ڈگری فارنہائٹ پر ہوتا ہے، جو کہ ایک کافی کے مگ سے بہت زیادہ گرم ہوتا ہے۔ اس دریا کے کنارے پر کھڑے انسان کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ کسی حمام میں ہو، جہاں بھاپ سے گرمائش کا کام لیا جاتا ہے۔ ماہرین کا مزید کہنا ہے کہ ایسا درجہ حرارت کسی قدرتی آتش فشاں میں تو ہو سکتا ہے، لیکن کسی دریا کے پانی میں ایسا ہونا انتہائی حیران کن ہے۔ اگر اس دریا کے پانی میں ہاتھ ڈالا جائے تو 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں 3 ڈگری تک جل جائے گا، اور اگر کوئی غلطی سے اس دریا کے کھولتے پانی میں گر جائے تو اس کا زندہ بچنا ناممکن ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ دنیا میں ابلتے ہوئے دریا تو بہت ہیں، لیکن وہ کسی متحرک آتش فشاں یا مقناطیسی سسٹم سے جڑے ہیں، مگر اس دریا کے نزدیک ترین آتش فشاں 400 میل کی دوری پر واقع ہے۔ یہی وہ حیران کن وجہ ہے کہ کوئی بھی اس کے بارے میں نہیں جان سکا کہ آخر اس دریا کے انتہائی گرم ہونے کے پیچھے کیا راز چھپا ہے، اور ایسا کہا جاتا ہے کہ ایسا ابھی سے نہیں بلکہ برسوں سے سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آپ کو جان کر مزید حیرت ہوگی کہ جزیرے میں بیک وقت صحرا، ساحل، پہاڑ اور غاریں موجود ہیں۔ اس جزیرے میں ایک جانب سفید مٹی کے ساحل موجود ہیں اور دوسری جانب اسی مختصر جزیرے میں 1500 میٹر پہاڑ بھی ہیں، جہاں پر ایسی غاریں ہیں جہاں پر قدیم دور کے انسانوں کے آثار ملے ہیں، جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ جزیرہ کسی نہ کسی دور میں انسانوں کا مسکن ضرور رہا ہے۔
یہاں یہ سوال بھی ذہن میں ابھرتا ہے، آخر ان سب باتوں کا تعلق دجال سے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے سن رکھا ہوگا کہ دجال کا خروج مشرق سے ہوگا اور ایسی جگہ سے ہوگا جہاں پر مشرق وسطیٰ کو متاثر کر سکے۔ اس کے علاوہ اس کی رہائش کی جگہ منفرد ہوگی۔ ان تمام نشانیوں کے سبب لوگ اس جزیرے کو دجال کے جزیرے کے نام سے پکارتے ہیں اور اس جزیرے سے نہایت خوفزدہ ہیں۔ دین و مذہب کے حوالے سے جو کردار نامور ہے، ان میں سے دجال کا کردار منفی معنوں میں لیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ دجال ایک فرضی کردار ہے، جبکہ کچھ لوگوں کے نزدیک یہ ایک علامت ہے۔ کچھ لوگ دجال کو ایک مربوط نظام گردانتے ہیں اور اس کے خاتمے کے لیے کی جانے والی کوششوں کو ایک نظام سے منسوب کرتے ہیں۔ فتنہ دجال سے بچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکثرت دعا کیا کرتے تھے اور صحابہ کرام کو دجال کے حوالے سے خبردار بھی کیا کرتے تھے، جس کا اصل مقصد اپنی امت کو اس فتنے سے بچنے کی طرف راغب کرنا تھا۔ اس کے متعلق صحیح بخاری میں ایک حدیث موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں یہ دعا پڑھتے تھے کہ اے اللہ، قبر کے عذاب سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، زندگی کے اور موت کے فتنوں سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، زندگی کے اور مرنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں گناہوں سے اور قرض سے۔ دوستو، یہ فتنہ اتنا سنگین ہے کہ اس کے حوالے سے صحیح بخاری کی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطاب فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جو کہ اللہ کی شان کے لائق تھی، اور پھر دجال کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ میں بھی تمہیں اس کے فتنے سے ڈراتا ہوں۔ کوئی ایسا نبی نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو اس فتنے سے نہ ڈرایا ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا تھا، لیکن میں تم سے اس بارے میں ایک بات کروں گا جو اس سے قبل کسی نبی نے اپنی قوم سے نہیں کی، اور وہ بات یہ ہے کہ دجال کانا ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس عیب سے پاک ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں حضرت ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں نہ میں تمہیں دجال سے متعلق ایک ایسی بات بتاؤں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی۔ وہ بات یہ ہے کہ دجال کانا ہوگا، جنت و جہنم جیسی چیز لائے گا، جسے جنت کہے گا در حقیقت وہی دوزخ ہوگی، اور میں تمہیں اس کے فتنے سے اسی طرح ڈراتا ہوں جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا تھا۔ بیشتر علماء احادیث کی روشنی میں یہ بیان کرتے ہیں کہ دجال حقیقی کردار ہوگا۔ دجال کی تشبیہات کے حوالے سے جو باتیں کی جاتی ہیں وہ بالکل بھی درست نہیں۔ آخر میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو فتنہ دجال سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔